اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑوں، میں نے پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آئے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تھوڑا اندھیرا تھا تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدھی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہو، تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات۔ پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ، 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا، اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا
اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقہ ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا تو کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہا نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہیں پوچھنا آئی، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہا کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرنا آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجی اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ زین من وافا یوم القیامہ،
قیامت کا دن بہت ہولناک ہے. یوم یجعل الولدان شیبا الحاقۃ ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ اذ زاغت الابصار. کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو. وہ کہنے لگی اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان. وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا, پھر اینجے ہو گیا, اسے گلا بھی ایسا کچھ اور کم بن گیا, تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے. تو کہنے آپ نے کہا من تعبد, کون ہے رب تیرا؟ کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, سلطنت زمینوں پر ہے, راستے سمندر میں ہے, رحمت اس کی جنت میں ہے, عذاب اس کا جہنم میں ہے. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ سبحان. من انا, کوہ بول رہی ہے, انسان نہیں بول رہا, کوہ بول رہا, اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے من انا, میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس نے یہیں بس نہیں کی, اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا. وہ خاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا, وہ دجال ہوگا. وہ خاتم النبیین قد افلح من صدقک, جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب. وقد خاب من کذبک, اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد. تو آپ نے فرمایا 10 بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہنے کہ گو کلمہ پڑھ گئی, ہوں میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا. اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی. جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں, میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں. کہ یا رسول اللہ, مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا. آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے. عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے, عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے. تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا, سب سے الگ, سب سے مکمل, سب سے کامل. ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے. لیلھا کنہارھا, اس میں رات آتی نہیں, دن ہی دن ہے, دن ہی دن ہے. روشنی میں سفر طے کرو. لا یزیغ عنہا الا ہالک, ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. اور اللہ نے عربوں کو اتنا پیسہ دیا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں دی, اور وہ ذلیل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں. اچھی گاڑی ہونا اور 4 شادیاں کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا, اس کا نام عزت نہیں ہے, آزادی کا نام عزت. ہماری میٹرک کی کتاب میں ایک کہانی تھی, انگریزی کی ایک بڑی کتاب ہوتی تھی, ایک چھوٹی ہوتی تھی. تو اس میں کہانی تھی, ایک شہری کتا سیر کرنے جنگل جاتا تھا, تو وہاں اس کی جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. اب جنگلی کتا میں سکا سڑیا جا, شہری کتا دیا وکھیاں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا یار تو کی کھانا ہے؟ مطلب میں دودھ پینا, میں گوشت کھانا, پراٹھے کھانا. مطلب یار میں نے تو سکی ہڈی بھی نہیں لبھی, میں نے بھی لے چل, میں بھی کوئی کھاواں پیواں, کوئی میری پسلیاں بھی بھری جامیں. میں نے کہا ہاں آؤ چلو. وہ اس کو لے کے چل پڑا. جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی آئی, تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا. مجھے ان 2 انگریزی کی کتابوں میں بھائی ایک کہانی یاد ہے حرف بحرف. تو وہ کہنے لگے یار اے کی ہے کہ یہ پٹا ہے,
کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ نوکری کا پٹا ہے، غلامی کا پٹا ہے، میں ایک بندے کا نوکر ہوں، غلام ہوں، پیرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گوشت کھلاتا ہے۔ یہ پراٹھے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پراٹھے کھلاتا ہے، انڈے کھلاتا ہے۔ تو وہ جنگلی کتے نے نا کہا بھائی تیرے پراٹھے تجھے مبارک، اور میری آزادی کی بھوک مجھے مبارک، میں آزاد رہ کر بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے غلامی کے گوشت اور دودھ سے، تو جا مجھے میری آزادی مبارک۔ ہم آزاد نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، آزاد نہیں ہیں، سب یہود و نصارہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ نوکر ہیں ان کے، یہ ان کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ تو صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ذلت کی چادر چڑھا دی۔ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب حکومت کے حکمران حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے، کب میرے نبی نے بات کی تھی، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ دی جائے گی، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی سب کچھ تھا اور دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے کھینچ لی جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تم سے ہٹا دی جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، بچیوں، میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو، لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل ہوں، ادھر سے غافل ہوں۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز، چل رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ کے کھڑے، اس وقت محراب نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج کی کیتا اللہ دے نبی نے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی نماز۔ آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے۔ تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا، وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے۔ اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا، تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ 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 پیسہ۔ تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے۔ تاجر اس سے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے، سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں، کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے 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 آخر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو، آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا، آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ
آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا۔ جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو، اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا، اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا، کہ نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا ہے۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول۔ لا الہ الا اللہ ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیش کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ، اپنے نبی کے